بوسہ دینے کا طریقہ، ہاں ویسے اصل وہ تو بیچاری ہے بھی بہت اونچی چوکھٹ، ہمارے اپنے ہاتھ پہنچے نا اتنی اونچائی پر ہے، تو اس کا طریقہ تو یہی ہے، اب وہاں پہنچ پاتے کم از کم ہاتھ لگا سکتے ہیں، اور اللہ کرے کہ آپ کے پہنچنے کے وقت میں وہ بارڈر ہٹ جائے، ورنہ پھر سوائے تڑپنے کے کچھ نہیں ہے۔ مائک ذرا ایم سدھو کرو تو آواز آ سکے۔ جی قربانی حج کی جو ہے وہ تو وہی کرنی ہوگی جو ہمارے سفر کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن ہم صاحب نصاب ہے، صاحب مال ہیں، وہ اپنی قربانی اپنے علاقے میں یہاں کسی کو وکیل بنا کر جائے تو وہ چلے گی، لیکن حج کی وجہ سے جو قربانی آتے ہیں وہ تو حرم میں ہی ہوگی۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور ان دنوں میں آپ مسافر نہیں ہیں تو ایسی صورت میں وہ واجب رہے گی، اور اگر مسافر بن جائیں گے تو واجب نہیں رہے گی۔ صاحب مال کوئی آدمی نہ ہو تو واجب نہیں رہے گی۔ انڈیا والے ان کو دو۔ کرنا اپنی جگہ پر ہے لیکن نہ کرنے میں سہولت ہے، اس لیے کہ حج کی تیاری کرنی ہے، اور ہمارے لیے آفاق سے یعنی دنیا کے کناروں سے آنے والوں کے لیے عمرہ کے مقابلے میں طواف افضل ہے، اس لیے طواف کی کثرت کرنی چاہیے۔ کریں گے تو ادا تو ہو جائے گا، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ حج کے لیے تندرست رہنے کے لیے، جیسے ہمیں یوں بتایا جاتا ہے کہ 15 شعبان ہو گیا اب روزہ نہ رکھو، کیوں؟ آگے کی عبادت کی تیاری رکھو، اس لیے حج کے بعد کوئی آدمی کرے وہ اچھا ہے، بنسبت اس کے کرنے سے ادا ہو جائے گا۔ وضو ضروری جو ہے صرف طواف میں، اچھا البتہ ہر عبادت کو ادا کرنے کے لیے، بلکہ مومن کی ہر حال کے لیے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے اور رزق کے دہانوں کو کھولنے کے لیے 24 گھنٹہ سونے کے علاوہ باوضو رہنا اور کوئی بھی عبادت ادا کرنے کے لیے جتنی اچھی پاکی کی حالت وہ اپنی جگہ پر، لیکن ضروری ہونے کے طور پر صرف طواف میں ہے۔ جی مائک دے دیں۔ جی یہاں سے ایئرپورٹ میں ہم لوگ جو نکلے ہیں یعنی عمرے کے لیے ہم لوگ احرام پہنیں گے، جی تو اس میں 2 رکعت نماز پڑھنی یہاں پہ ایئرپورٹ پہ ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، 2 رکعت تو ویسے کہیں بھی ضروری نہیں ہوتی احرام میں آنے کے لیے، وہ سنت ہے۔ اگر آپ کے لیے پریئر ایریا ایئرپورٹوں پر اللہ کا شکر ہے اور اللہ باقی رکھے موجود ہوتا ہے، اس لیے بمبئی میں بھی ہے، ہمارے احمد آباد میں بھی ہے، پریئر ایریا پر ممکن ہے پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ سہولت یہ ہے کہ جس کمرے پر یا ہوٹل سے ہم نکل رہے ہیں وہاں پڑھ لیں، کیونکہ وہاں موقع ملا نہ ملا، کبھی کام کاج میں بھی دیری ہو جاتی ہے تو وہ سنت چھوٹ جانے کا امکان ہوتا ہے، لیکن پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے، سنت ہے۔ لے تو جا سکتے ہیں، ادا تو ہو جائے گی، لیکن وہیں سے لے لے جہاں سے طریقہ ہے۔ جی نہیں، ٹوٹنا نہیں کہیں گے، وہ خوشبو جو لگا دی تھی تو اس کا مہک کا جو اثر باقی رہے گا، وہ چادر پھر سے اوڑھ لیں گے ہم اگر اتارنے کے بعد، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ مہک باقی رہ سکتی ہے۔ جی نہیں ٹوٹے گی نہیں، اس کو ٹوٹنا نہیں کہیں گے۔ جی محرم کے بغیر تو بیچاری جائے گی بھی کہاں،
وہ آپ بھی جائیں گے اور آپ کا بھی ترتیب جو چھوٹے گی. مان لو کہ کنکری مارے بغیر آپ اپنی بیوی کے ساتھ میں گئے تو آپ کی بھی جو سنت چھوٹے گی، اس کی وجہ سے کوئی دم واجب نہیں ہوگا، اس کو اکیلے کے تو بھیجنا ہی نہیں ہے. اس لیے بعض بزرگان فرماتے ہیں کہ یوں مت سمجھنا کہ بیت اللہ پر پہنچ گئے ہیں تو بہت اچھا ہے. اسی جگہ پر ابو جہل بھی رہتا تھا اور اسی جگہ پر بہت خطرناک لوگ بھی رہتے ہیں. اس لیے ہمارے ساتھ میں جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، ان کی عزت، پاک دامنی، ان کی حفاظت، ان کو اپنے سے الگ نہیں کرنا ہے. میں تو دوستوں کو یوں کہا کرتا ہوں کہ یہاں تو میاں بیوی ہاتھ پکڑ کر چلنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ وہی مقام ہے کہ وہاں بے تکلف چلنا ہی پڑے گا، ورنہ ہاتھ چھوڑا تو بیوی گئی، ساتھ میں ہی رہیں گے. جی پہلی مرتبہ لینا ہے، پھر نہیں ہے. صرف طواف زیارت کے لیے، میں اٹکا دوں بیچ میں آپ کو، صرف یہ طواف زیارت کے لیے نہیں، جب طواف کریں گے ان تمام نفلی طوافوں میں، واجب طواف میں، سنت طواف میں، جہاں بھی کریں گے تو اس میں پہلی مرتبہ ہی یہ طریقہ ہے. بقیہ 7 ہر چکر کے ختم پر جو بقیہ 7 ہیں ان میں اس کی طرف رخ کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، ہاتھ اٹھانا، بوسہ دینا نہیں ہے. ہاں وہ اب ایک بات ہے جو ایک چل پڑی غلط. 582 سال ہو رہے ہیں حضرت علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کے، 582 سال. انہوں نے لکھا ہے کہ میرا اعتقاد یہ ہے کہ یہی صحیح ہے کہ صرف پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھانا ہے اور کسی وقت میں طواف میں نہیں ہے، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف کرتے ہوئے کسی حدیث میں پایا نہیں ہے. شکریہ. ابھی جو ہیلتھ کے جو مسائل ہیں تو آج کل کچھ میڈیسن اویلیبل ہے، پلان کر سکتے ہیں پہلے سے کہ انکنوینئنٹ نہ ہو. اگر کوئی اس لائن کا اور فیملی ڈاکٹر ہے وہ یوں مشورہ دے رہا ہے کہ صحت کو نقصان دینے والی نہیں ہے، ایسی کوئی میڈیسن ہے تو کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر شروع ہو جانے کے بعد کریں گے تو اس وقت کے مسائل کھڑے ہوں گے، وہ پوچھ لینا ذرا اس وقت میں. آنے سے پہلے روکنے سے پاکی کا حکم باقی رہے گا. ٹال کے حکم جو ہے وہ اگر میں نے جیسے شروع میں بتا دیا کہ سر پر بال جو ہے وہ پوروے سے چھوٹے ہو چکے ہیں یا پوروے تک کے ہیں تو ایسی صورت میں استرا ہی چلانا ضروری ہے. اور اگر اور چھوٹے بال ہیں یا یہ کہ بڑے بال ہیں تو الگ بات ہے کہ بڑے بال ہونے کی صورت میں ایک پوروا کاٹ سکتے ہیں، لیکن چھوٹے بال ہو چکے ہیں تو استرا چلانا ضروری ہے. اور اگر مان لو کہ آج عمرے سے حلال ہوئے، مان لو آج، اور ایک دن کے بعد دوسرے دن حج کا احرام باندھ کر کے جا رہے ہیں اور 2 دن کے بعد پھر سے عمرے سے حج سے حلال ہونے کا وقت ہے، سر پر کوئی بال نہیں بھی آیا ہے تو بھی استرا چلانا ضروری رہے گا. یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ چونکہ کیا لکھا ہے بھائی، یہ کس نے مجھے اب پہلا لفظ سمجھ میں آ گیا. جی اس کے 2 طریقے میں نے شروع میں بیان کیے. ایک تو یہ کہ ایک تو یہ کہ آپ جس وقت حج کی نیت کریں وہاں 8ویں ذی الحجہ کو یا 7ویں ذی الحجہ کو، اس وقت بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے ابا کی طرف سے حج کرتا ہوں. اور ایک یہ ہے کہ حج آپ اپنے طور پر ہی کر لیں، اور یہی زیادہ صحیح بات ہے کہ آپ حج اپنے طور پر کر لیں اور پورا ہو جائے. اس پورا ہونے کے بعد یوں کہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو یا میری ماں کو یا میرے ماں باپ کو اور سب کو اور مفتی یوسف کو پہنچا دینا. جزاک اللہ. یہی شاید پوچھا ہے، لنگی کا ہی پوچھا ہے. اچھا، اس کے پہننے کے متعلق علماء کی 2 رائے ہے. مفتی سلمان اور مفتی شبیر صاحب وغیرہ نے اس کی اجازت ضرور دی ہے، کئی لوگ دے رہے ہیں، لیکن محقق العلماء سراج المفتین حضرت مفتی اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ناجائز ہونے کے ہی قائل تھے. اس لیے کہ وہ تو پہنتے ہیں، ان کو ہی پتہ چل جائے. احرام نام ہے اپنی عادت کے مطابق پہنے جانے والے لباس کے مقابلے میں کچھ مشقت جھیلنے کا. اس لیے اچھا طریقہ یہی ہے کہ، اور یہ اصل فکر کی بات یہ ہے، یہاں احرام کی چادریں لائیں بھائی حافظ.
زبیر ورنہ ظہر کے بعد لے لے۔ اصل یہ ہے کہ جب آدمی اس کے پہننے کا ایک خاص طریقہ سیکھ لیتا ہے تو اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ صحابہ تو لنگی باندھ کر کے اچھل کر کے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا، آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ باندھنے کے بعد 5 آدمی، میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 5 آدمی میری لنگی کھینچے نہیں کھلے گی انشاءاللہ، اور دوڑ کے بتا دے ہوئے سطر نہیں کھلے گا، گھٹنا نہیں کھلے گا۔ اس کا طریقہ ہے، اس کے مطابق آدمی کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن مفتیان کرام نے جب اجازت دی ہے تو اس اجازت کے مطابق بعض حضرات، جب وہ معتبر مفتیان کرام ہیں، اس لیے اس طرح عمل کرنے سے کوئی حرام نہیں کہیں گے، اجازت نکل جائے گی۔ وعلیکم السلام۔ احرام تو ہم نے پہن لی، چادر تو پہن لی، ابھی نیت نہیں کی، تو اس وقت اس کو لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں، اس وقت بھی لگا سکتے ہیں۔ جب تک نیت نہیں کی ہے تب تک کپڑا ہے یہ، لیکن نیت ہو چکی اور اس نیت کے ساتھ لبیک پڑھا جا چکا، اب ہے کیفیت، اس لیے پھر اس کے بعد نہیں لگا۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی نیت اور لبیک پڑھنے سے پہلے اس درمیان میں بھی لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں۔ جیسے ایک ساتھ کا ایک طواف کیے، اس کے بعد جو نماز ہے وہ ایک ساتھ میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جو اوقات آپ کے لیے ہم نے بیان کیے کہ ان اوقات میں نماز ہمارے لیے پڑھنا منع ہے، ان کے علاوہ اور اوقات میں بطور مثال کی کہ ایک آدمی صبح 8 بجے پہنچا، اب وہ 8 بجے کا وقت مکروہ نہیں ہے، اور وہ یوں چاہتا ہے کہ بھیڑ کم ہے تو زیادہ سے زیادہ مقدار میں طواف کر لوں اور لگاتار کرتا جاؤں، یہ مکروہ ہے۔ طواف کو روک کر 2 رکعت ادا کر کے پھر دوسرا طواف کرنا چاہیے۔ البتہ عصر کے بعد، وہاں عصر بہت پہلے ہوتی ہے، آج کل جو عصر ہو رہی تھی وہ 3:45 کے آس پاس ہو رہی تھی، اور وہاں سے لے کر مغرب وہ 7 بجے کے قریب جا کر کے 7 میں 5-10 کم کو مغرب ہو رہی تھی۔ یہ پورا ایک وقت ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی اچھے جذبے اور شوق کے ساتھ جائے تو بے تکلف 6 طواف بھی ہو جاتے تھے۔ ہو سکتا ہے حج کے زمانے میں تھوڑی بھیڑ بڑھنے کی وجہ سے 4-5 تو ہوں گے ہی اگر ہمت رکھیں تو ایسی صورت میں وہ طواف پر طواف کرے، اس وقت حرج نہیں ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی میں ایک بات بیچ میں کہہ دوں کہ جب جاؤ تو اپنے ساتھ میں سوکھا ناشتہ لے کر جانا، اور تھوڑا زیادہ لے جانے کا، اس نیت سے جانے کا کہ جب طواف کر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو ہمارے آس پاس میں کچھ لوگ ہوں گے تو ان کو بھی ہم کھائیں گے اور کھلائیں گے، لیکن وہاں کچھ گرے گا تو اس کو ہم خود اٹھائیں گے، اس لیے کہ خلیل اللہ اور ذبیح اللہ کو اللہ نے حکم دیا تھا ان طہر بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود، وہاں ہم اپنی خارشین کے کچرے گرائیں گے نہیں۔ جی بھائی، حج مبرور سے کہتے ہیں کہ جس میں آدمی حج کے سفر سے وہاں سفر پورا عبادت شریعت اور سنت کے مطابق کرے، اور واپس لوٹنے کے بعد آخرت کی رغبت بڑھے اور دنیا سے بے رغبتی بڑھے۔ یہ مختصر خلاصہ ہے حج مبرور کا، اور حج مبرور کا ثواب سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ وعلیکم السلام۔ اگر حج کی نیت سے جو احرام باندھتے ہیں اس سے پہلے غسل کرنا اور آپ کے بعد صاف کر دینا، یہاں سے بھی کرنا ہے، مجھے اصل حج کہا تھا اس لیے میں نے وہ کہہ دیا۔ یہاں سے آپ جب چلیں گے تو عمرہ کی نیت سے چونکہ ہمیں احرام میں آنا ہے تو یہاں سے بھی ہم صفائی کرتے ہوئے ہی چلیں گے، اور پھر وہاں جا کر کے بھی 10 دن 15 دن کے بعد جب ہمارا حج کا احرام آ رہا ہے تو اس وقت پھر ہمیں صفائی کر لینی چاہیے۔ کمپلسری نہیں ہے کرنا، ہمیں شریعت نے یوں کہا ہے کہ 10 چیزیں ایسی ہیں وہ انسان کی فطری مزاج میں ہیں، تو اس کے پھر احکام ہے کہ 40 دن ہو گئے ہیں نہیں کیا ہے تو یہ غلط ہے، لیکن اس سے کم ہے تو انسان کو صفائی کرنی چاہیے، اور کمپلسری نہیں ہے لیکن کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایسے بدن کے جو بغل کے بال پنیاں نکل چکا ہے، پسینہ ہوتا ہے، آدمی کھجلاتا ہے، بال گرنے کا خطرہ رہتا ہے، صفائی کر دی ہو تو اس خطرے سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، باقی کمپلسری نہیں ہے۔ دوسری بات، ایسا کچھ کنکر مارنا چاہتے ہیں اس کو اگر وضو ٹوٹ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، کنکری صحیح ہو جائے گی۔ مزدلفہ میں خیمے کا انتظام رہتا ہے؟ مزدلفہ میں اصل خیمے کا انتظام نہیں، وہ کھلی جگہ ہے، کچھ خیمے نظر آئیں گے جن کا معلم یا پیچھے والا ہے ان کا اپنا خیمہ ہو سکتا ہے، باقی وہاں اصل خیمے کا انتظام نہیں ہے، وہ کھلی جگہ ہے۔ وہاں تو ساتھ میں ہم رہ سکتے ہیں؟ ساتھ میں رہ سکتے ہیں، جی پوری رات، پوری رات ساتھ میں، عورت کے ساتھ؟ ہاں ساتھ میں ہی رہیں گے، اور الگ کرنے کا بھی نہیں۔
وہ تو ٹھیک ہے نہیں، لیکن کیونکہ الگ ہو جائیں گے تو ڈھونڈنے کی پریشانی ہوگی. آپ ہوں گے، آپ کے مان لو کہ قافلے میں 10 لوگ ہیں، 5 مرد 5 عورتیں، تو وہ 10 ساتھ میں ہی رہیں گے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے وہاں پر. لیکن پورا سفر ہے، اس سفر میں بھی بے پردگی ہے. عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے، وہاں آپ دیکھیں گے جو لوگ پہلی مرتبہ جا رہے ہیں وہاں دیکھیں گے کہ اوپر کی چادر ہے اس کو پن ماری جا رہی ہے، نیچے کی چادر ہے اس کو پن مار رہے ہیں. یہ دم تو واجب نہیں ہوتا، کوئی کفارہ واجب نہیں ہوتا، لیکن یہ مکروہ ہے. یہ بلا گانٹھ کے، بلا گرہ کے اور اپنے بلا سلائی کے پہنے جانے والا مرد کا لباس ہے. اور حج کے دنوں میں رات میں آرام کرنے کے وقت میں بھی مرد کے لیے سر اور چہرہ، اور عورت کے لیے اس کا چہرہ، اس پر کپڑا لگانا نہیں ہے. اس لیے وضو کرنے کے بعد بھی اس کے پوچھنے کا اصل طریقہ یہ ہے، کپڑا نہیں لگانا ہے. اور مرد کے لیے اس کے یہ پیر کی جو درمیان کی ہڈی کھلی رکھنی ہے، تو ٹھنڈی شاید لگے لیکن پھر بھی وہ پیر کھلے رکھنے ہیں. جی بھائی. احرام کے حالت میں بال نہیں اس میں اگر وضو کی عبادت کی وجہ سے ٹوٹے ہیں تو 3 بال تک جو بھی مٹھی 2 مٹھی یعنی ریال 2 ریال صدقہ دے دے. اور اس سے زیادہ ٹوٹ رہے ہیں یا ایک اپنے جانور کا کھجلانے سے ہو رہے ہیں تو ایک بال پر کچھ نہ کچھ صدقہ دے. اور 3 بال سے زیادہ اگر گر رہے ہیں بار تو ایسی صورت میں ایک صدقۃ الفطر کی مقدار، اور چوتھائی بدن، سر کے بال مطلب اتنے گریں گے نہیں، چوتھائی بال اگر چوتھائی کا مطلب یہ ہے کہ ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ سر میں 1000 بال ہے تو اس کا 1/4 جو ہے 250 بال ہوئے، 250 گریں گے تو ایسی صورت میں پھر دم آتا ہے. اس لیے وہ اتنی بڑی مقدار میں ہوتا نہیں ہے. ہم حجاج کو مشورہ یہ دیتے ہیں کہ حج کی عبادت ادا کرنے کے بعد، عمرہ کی عبادت ادا کرنے کے بعد 10-20 ریال آدمی کو صدقہ کرنا ہی چاہیے، تاکہ ایسا جو کچھ ہو چکا ہے اس کا تدارک ہو جائے. تدارک یعنی اس کا ریکور ہو جائے، اس نیت سے کچھ نہ کچھ صدقہ کر دے کہ آدمی کو کبھی خیال بھی نہیں ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ شروع میں نے کہہ دیا آج سے ترتیب بدل رہی ہے بولنے کی. بوسہ 1 ہے، استلام 8 ہے. اس لیے جب صفا مروہ کی سعی کے لیے بھی جائیں گے تو اس وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ہے. کرتے ہیں جی تو اگر ہم کو پانی کو ڈالتے ہیں اور اس وجہ سے اگر بال جل رہا ہے تو اس کا بھی یہی حکم رہے گا جو ابھی بیان کیا ان کے ہر ایک کے بدلے میں کچھ نہ کچھ مٹھی پر صدقہ جو ہے نا وہ ریال سے کم ہے. 3 بال مٹھی کو دے رہے ہیں، ایک بال میں 2 بال کو 3 بال کو 3 مٹھی کے اوپر اور صدقہ تو بھی اور اس میں یہ ضرورت نہیں بعد میں کر دیتے ہیں. حج میں جانے سے پہلے جو رشتے دار کو دعوت دینا اور رشتے دار حج میں جانے سے پہلے جو رشتے دار کو دعوت دینا اور رشتے دار حج میں جانے والوں کو پھلہار پہناتے ہیں تو وہ سب جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دراصل رشتے دار چاہتے ہیں کہ ہم آئیں اور حج میں جانے والوں کا پھلہار کریں. تو حج میں جانے والے جو ہے وہ اگر بلا شہرت بلا ریا اخلاص کے ساتھ دعوت کھلائے، اس کا کوئی کارڈ نہ چھپوائے، کوئی اس کا باقاعدہ باضابطہ نکاح کی طرح اعلان نہ کرے، اس طرح جو قریبی رشتے دار ہیں جس کے ساتھ اس کا ملنا جلنا ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، ایک صفائی کا موقع مل جائے، معافی تلافی ہو جائے، اس نیت سے دعوت دینا جائز ہے. بلکہ لوگوں نے بہتر لکھا ہے کہ حج میں وہ حج بہتر ہے جس میں حاجی کھانا کھلائے، لیکن پھلہار ملنا یہ مناسب نہیں ہے. پھلہار کے بجائے اس کو سال پہنا دو جانے والے کو، تو سال پہنانے کی گنجائش ہے. لیکن آج کل جو تحفے تحائف دیتے ہیں اس میں اکثر نیت فاسد ہوتی ہے. نیت فاسد بھی نہ ہو
बेचारा हाजी जो जा रहा है उसके ज़िम्मे बोझ हो जाता है, इसने डब्बा दिया, इसने केक दिया है, इसने कपड़ा दिया है, वो सबको हज्जाज चुकाना दी है कि हज्जाज दो लो। तो इसलिए बेहतर है ये सभी डब्बे वब्बे जितने भी देते हैं वो न लिया जाए। अब बहुत इसरारों ने हमको इत्मीनान और इखलास के साथ दे रहा है और ये तालीम नहीं है बदले का कि मैं इसके बदले में कुछ दूँ। ऐसा कोई मुखलिस है तो आदमी रख भी सकता है, तो बहरहाल ये फ़िलहाल वगैरह ना किया जाए, इसकी बजाय इखलास के साथ कोई साल बिना देता है तो उसकी गुंजाइश है। मेरे ऊपर कर्ज नहीं है कि मैंने हज किया नहीं, अब उनके वालिद साहब की तरफ से हज करने तो मैं क्या कर सकूँ? करना चाहिए और अपने फर्ज की नीयत से आप अदा करेंगे, इसलिए कि एक आदमी उस पर हज फर्ज न हो और अपनी हज की नीयत से हज करता है, आइंदा अल्लाह आपको आफियत के साथ साहिब माल बनाएगा तो आप पर हज फर्ज नहीं होगा। अभी तो मैंने हज किया नहीं, फिर भी मैं कर सकता हूँ। कर सकते हैं, कर लीजिए, अल्लाह आपके वालिद को जज़ाए खैर दे, आपका फर्ज अदा हो जाएगा। नींद में दूसरा नींद में बदहज़मी हो जाती है और पेशाब निकल जाता है या नाइट फैल हो जाता है तो गुस्ल करना ज़रूरी है। आप गुस्ल एक तो ये कि बदहज़मी हो जाए, पेशाब हो जाए, उससे तो गुस्ल वाजिब नहीं होता, कपड़ा पाक करना है, वुज़ू होता है। और अगर किसी आदमी को गुस्ल वाजिब हो जाता है, एहतिलाम हो जाता है, अगर ये नाइट फैल कह करके ये मुराद है, तो अगर एहतिलाम हो जाता है तो उसको गुस्ल करना होगा और एहराम की हालत में गुस्ल वाजिब हो जाए या ऐसी बदहज़मी हो जाए तो उसकी वजह से एहराम पर कोई असर नहीं पड़ता है। जो दहात हासिल करने का तरीका है वो करना ही होगा। कुर्बानी के जानवर के लिए जानवर हमें खुद खरीदना है, पैसे देकर आप खुद ही खरीदना है और उसके लिए ये तरीका बताया आपको कि वहाँ कोई जानकार आपको उनके लिए से खरीदे और मिसबला से आगे चलते हुए आपकी पहचान का कोई आदमी हो तो वहाँ पहले हमारे मदरसा सौदतिया बाबुलपुरा से करीब था, अब मदरसा सौदतिया भी मकामी काकिया काकिया में मुंतकिल किया गया है और वहाँ आज के ज़माने में बड़े बड़े बाड़े लगते हैं, आदमी खुद वहाँ खरीद अपने तौर पर खरीद सकता है और वहाँ ज़बर भी कर सकता है, इसके इंतजाम है। इसलिए जिन लोगों को पहले मौका मिले अपनी हज की तैयारी का एक काम ये भी है कि उसकी फिक्र करें। दूसरा ये जो गलत फहमी है कि एहराम पहन लिया है तो उसको उतारना नहीं है, जैसे पूछा नहाने के लिए तो मैं एहराम खोल नहीं सकता, उसको एहराम खोलना नहीं बोलते, अब एहराम बदल भी सकते हो, उतार भी सकते हो, तो गुस्ल करेंगे तो एहराम निकल गया तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये टूर वाले के भी बहुत से कॉस्मिक टूर हैं, एटलास टूर हैं, तो एक बाज़ मोहतरमत उनके इंडियन आदमी होते हैं जान पहचान वाले, वो सही मायने में कुर्बानी कर भी देते हैं। मोहतरमत और टूर वालों को पूछ लो, ये पहचानते आप हर साल एक उनका कारोबार भी है, वो मोहतरमत अच्छी तरह करते भी हैं, उनको भी अपने कुर्बानी के पैसे दे सकते हैं, लेकिन बेहतर यही कि हाथ से अपने हम खरीद कर ज़बा करें ताकि पूरा इत्मीनान हो जाए। छोटे बच्चे के इस बात में क्या बताया है? अगर अपने साथ नाबालिग को ले जाते हैं तो हमारी तरफ काम तो करेगा, आप उसको चाहे आराम की चादर लपेटवा दें, अच्छी बात है, वो समझदार हैं तो उससे उसकी नियत करवा दें, लेकिन उससे जो कुछ अमल की कमी कोताही होगी, हमारे ऊपर अगर दम आता है, हमारे ऊपर सदका आता है, उसको कुछ नहीं है। बच्ची है बेटे, उसको मैं लेके जा रहा हूँ, अपने फैसले पर नजरसानी करते तो अच्छा ले तो जा सकते हैं और उसे जो करवाना चाहिए करवा सकते हैं, लेकिन अभी इतनी आसान नहीं है कि एक साल की बच्ची को आप संभालें। बाकी उस पर आप एहराम की नियत करें न करें, उसको अपने साथ ऐसे ही रखें, कोई जरूरी नहीं है, उस पर कोई चीज लाजिम नहीं है। जो हज की कुर्बानी को वहाँ पर करते हैं, लेकिन ये जो सारे लोग जो मक्का में कुर्बानी करते हैं वो यहाँ पर करनी पड़ेगी। अगर हज के दिनों में साहिब निसाब आदमी हज के दिनों में 10वीं 11वीं 12वीं को वो मुसाफिर नहीं है और वहाँ मुकीम का हुक्म है, उसकी कैफियत अलग अलग बदलती है, इसलिए मैं कह नहीं सकता हूँ कि किस शक्ल में वो मुसाफिर है किस शक्ल में नहीं है।
अगर वो मुकीम है जी, तो बोलिए। ऐसी सूरत में उस आदमी के लिए साहिब-ए-मान होने की वजह से अपने वतन में रहते हुए जो कुर्बानी थी वो है, चाहे वो यहाँ किसी को करने को कह दे या चाहे अपनी वाजिब कुर्बानी जो हज की करने वाला है उसके साथ में दूसरी और कर दे, दोनों इख्तियार। अल्लाह करे कि फजीलत हासिल हो जाए। जो वो मुसाफिर वाला थोड़ा हाशिया लगा दो इजाज़त दो। जी, मुफ्ती मौलाना फरमा रहे हैं वो मुसाफिर के मुतालिक जो मैंने वजाहत नहीं की वो आप सुन लीजिए। अगर मक्का के अंदर और मीना मुज़दलिफ़ा जो जाना है उसके मिलाकर अगर 15 दिन वहाँ पर हो जाते हैं, 15 दिन, अब ये मीना दाखिल है कि नहीं मक्का में, तभी जदीद कौल तभी यही है कि मीना मक्का में दाखिल हो ही जाए। मीना और मक्का दोनों एक ही मकाम हैं, लिहाजा मीना मक्का और मुज़दलिफ़ा ये सब होकर 15 दिन हो जाते हैं और साहिब निसाब है तो कुर्बानी वाजिब है, तो वो यहाँ भी करवा सकता है, वहाँ भी कर सकता है। और जो कुर्बानी दूसरी तमत्तु ने किरान की है वो तो बहरहाल वाजिब दम शुक्र है ही, वो अलग करना है, ये अलग करना है। ये मुसाफिर की बात कर रहा हूँ, वो जल्दी जाना है मदीना, 15 दिन से पहले ये मदीना रवानगी है, वहाँ 10 दिन का ही मौका मिलता है, 14 दिन का मौका मिलता है, तो ये मुसाफिर है, तो मुसाफिर पर कुर्बानी नहीं है। अब कौन सी कुर्बानी? बकरा ईद की।